نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنا خواب بیان فرماتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا خواب یوں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ جو میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے مختلف سائز کے کرتے، مختلف سائز کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں۔ کسی کا کرتا اس کے گھٹنوں تک ہے، کسی کا کرتا اس سے نیچے ہے، کسی کا کرتا ٹخنوں تک ہے۔ اور میرے سامنے جب عمر گزرے تو انہوں نے اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا تھا کہ جو زمین کو چھو کر گھسٹ رہا تھا۔ تو لوگوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اصل میں کرتے سے مراد دین کا فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا وہ فہم عطا کیا تھا کہ جس میں عام بقیہ صحابہ سے ممتاز تھے۔ اسی طرح ایک اور خواب میں اللہ کے نبی یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھا، بڑا عالی شان تھا، اور اس کے پاس ہی میں نے ایک عورت کو بھی دیکھا کہ جو ایک ندی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کسی پوچھنے والے سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس محل کو دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرا محل بھی ایسا ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے تو شیطان کنی کترا جاتا ہے، اس راستے میں وہ سمٹ جاتا ہے یا راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور عمر کا وہ سامنا کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے۔ محدث اسے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے، جس کے دل میں اپنی بات ڈال دے اور پھر وہ بات اس بندے کی زبان سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی۔ آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا، آپ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، اللہ نے اس کی تائید کی۔ آپ کی خواہش تھی کہ مسلمان خواتین پردہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق حکم اتار دیا۔ آپ کی یہ رائے تھی کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کر دی۔ آپ کا یہ مشورہ تھا کہ اب شراب کو جو ہے وہ بالکل حرام قرار دینا چاہیے، اس کے لیے حرمت کا کوئی فیصلہ اترنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق جو ہے وہ احکام اتار دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات آپ کے دل میں ڈالی، وہ آپ کی زبان پر آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے مطابق وحی اتری اور وہ چیز مسلمانوں کے لیے قانون کا درجہ بن گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں خلیفہ بنے ہیں کہ جس زمانے میں دو سپر پاورز موجود تھیں، ایک بہت بڑی سلطنت جس کو سلطنت ایران کہتے ہیں، اور دوسری سلطنت وہ سلطنت روم ہے۔ ان دونوں کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا، اور 5-6 سال کے جہاد کے بعد جہاں مسلمانوں نے بہت سی جانوں کی قربانی دی، اس زمانے کی یہ دونوں سپر پاورز یہ زمین بوس ہو گئیں۔ مسلمان فاتح ہوئے اور دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے پر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام اور اردن فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، مصر فتح ہو گیا، افغانستان فتح ہوا، آذربائیجان کے علاقے فتح ہو گئے، اور جو اسلامی حکومت کی سرحدیں ہیں یہ مشرق میں بلوچستان تک اور مغرب میں مصر تک پہنچی، شمال میں آذربائیجان تک اور جنوب میں یمن تک پہنچی۔ یوں ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بھی بہت کچھ دیا ہے اور دنیا کو بھی بہت کچھ دیا ہے۔ آپ کے زمانے میں بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو ڈیولپ ہوئے، باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں آ گئے، ویلفیئر کا ایک ایسا نظام پیدا ہوا کہ جس کو آج بھی فخر کے ساتھ پوری دنیا کے کچھ ممالک نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ اسکینڈینیوینز کنٹری میں جو ویلفیئر کا نظام ہے یہ حضرت عمر ہی کا دیا ہوا ہے۔ باقاعدہ محکمے بنے، پولیس کا محکمہ بن گیا، ڈاک کا باقاعدہ محکمہ بنا، پہرے کا نظام آ گیا، بے شمار ایسے شعبے ہیں کہ جن کا آغاز کرنے والے باقاعدہ ایک حکومت کے تحت وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دنیا کو دیا اس میں عدل اور انصاف ایک بڑی اہم چیز ہے۔
آپ نے عدل کا وہ نظام قائم کیا کہ جس میں عدل صرف باتوں ہی باتوں میں نہیں تھا، باقاعدہ اس کے عملی نمونے بھی تھے۔ مصر کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، آپ مصر کے فاتح ہیں، اور گورنرشپ بھی آپ ہی کو دی گئی، آپ مصر کے گورنر بنے۔ چنانچہ واقعات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کے بیٹے نے ایک مصری نوجوان کے ساتھ دوڑ لگائی، فیصلہ ہوا کہ ہم دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے، تو اتفاقاً وہ مصری جیت گیا۔ اب یہ کیونکہ گورنر کا بیٹا تھا، اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور اس نے مصری کو جو ہے وہ مارا، اس کی مرمت کر دی۔ یہ مصری شکایت لے کر مدینہ میں آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس نے بھیجا مجھے مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹا دونوں کی مدینہ میں طلبی فرما لی، باپ بیٹا دونوں مدینہ آئے، تو آپ نے اس مصری نوجوان کو اپنے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہا کہ جتنا اس نے تمہیں مارا ہے تم بھی اس سے بدلہ لو، اس کو اتنا ہی مارو۔ اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ 2 کوڑے یا 2 چھڑیاں اس کے باپ کو بھی لگاؤ، اس لیے کہ اس کی گورنری کی وجہ سے اس کے بیٹے کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو عدل کی ایسی مثالیں تاریخ میں ہمیں پڑھنے کو تو ملتی ہیں، لیکن اتنے اس کے عملی نمونے جو ہیں یہ دنیا میں آج بہت کم ہیں۔ یہ ساری گفتگو جو آج آپ کے سامنے کی گئی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند قرار دیا ہے کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی تم پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارا تعلق اپنے اسلاف کے ساتھ بھی رہنا چاہیے، اپنی تاریخ کے ساتھ بھی رہنا چاہیے۔ جو قومیں، جو افراد اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی بھی اپنے نظریات پر قائم دائم نہیں رہ سکتے۔ تو اگر ہم واقعی ایک زندہ مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے نظریات کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا تعلق جو ہے وہ اپنے ان اسلاف کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔